بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا اردو کا سبق ہے سبق نمبر 12۔ یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے ہندوستانی قاعدہ۔ یہ اردو میں جب اردو کسی کو اگر سیکھنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہی قاعدہ عموماً لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اس کا 12واں سبق ہے آج ہمارا۔ آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سبق نمبر 12 کے اندر کیا کیا چیزیں نئی ہیں۔ تو اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں او ای اے، او ای اے یہ بتایا گیا ہے کہ او بعض دفعہ اردو میں ایسا بھی لکھا آتا ہے، اور اگر کسی حرف کے بعد اگر او آ رہا ہے تو ایسا بھی آتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ای ہے اور یہ ای ہے، یہ اے ہے اور یہ بھی اے ہے۔ تو ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ آ او، جا او، لا او، گا او، آ ای۔ آپ سمجھنے کے لیے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو او کا کام ہے وہ ہندی کے اندر جو او رہتا ہے اس کا کام ہے۔ ای تو بڑی ای کا کام ہے، اے ہے تو اس کا اے کا کام ہے۔ تو جیسے یہ ہے آ ای، لا ای، پا ای، دا ای، آ اے، لا اے، جا اے، بو ای، ڈو ای، کو ای۔ ابھی ہم نے دو تین لفظوں کو ملا کر پڑھنا سیکھا ہے۔ اب نیچے جملے آ رہے ہیں، یعنی 4 4 5 5 اور 6 6 حرفوں کو ملا کر پڑھنا سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جملوں کی طرف ہم چلتے ہیں۔ یہ کامل آؤ، آؤ اگر ہمیں اردو میں لکھنا ہے تو ایسا لکھا جائے گا۔ پل اردو میں ایسا لکھا جاتا ہے، تو پل پر جاؤ۔ کرسی لائی، دائی آئی، کرتا لائی۔ ایک ایک لفظ میں الگ الگ کر کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کرتا کیسا لکھا جاتا ہے، پل کیسا لکھا جاتا ہے، کامل کیسا لکھا جاتا ہے، کرسی کیسا لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہے چابی، پائی، نانا آئے، جوتا لائے، ڈولی آئے گی، گاڑی جائے گی۔ اگر گاڑی میں ہمیں اردو میں اگر گاڑی لکھنا ہے تو گاڑی ایسا لکھا جائے گا۔ ڈوئی لاؤ، گاجر لے جاؤ، گانا مت گاؤ، آپا نے مولی بوئی۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ اس کے بعد سبق نمبر 13 آئے گا۔ اس کے نیچے ہدایت بچوں کو حمزہ کی شناخت کرائیے اور بتائیے کہ حمزہ اور الف کی آواز ایک ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔